الرحمن الرحيم قال سننظر وصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. یہ قرآن عظیم سورہ نمل 19 پارے کی آیات ہے. نمل اس لیے نام رکھا گیا اس تعلق سے کہ اس میں ایک واقعے میں چنٹیوں کا ذکر کیا گیا ہے. نمل کہتے ہیں بہت سارے چنٹیوں کو، نملتن کی جمع ہے. یہ واقعات سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ظہور ہوئے تھے. اللہ نے اس صورت میں سلیمان علیہ السلام کی اس بادشاہت کا ذکر کیا ہے جس میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت سارے مخلوقات کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا کیا تھا. یہ سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے تھے. فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا. وہ ورث سلیمان و داؤد علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، بادشاہ تھے. سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیغمبر بنایا اور بادشاہ بھی تھے. فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، اے لوگوں ہمیں سکھلایا گیا ہے جانوروں اور پرندوں کی بولیاں اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، ہر قسم کی نعمتوں سے ہمیں نوازا گیا ہے. ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے، بڑا کرم ہے اللہ کا ہم پر. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہمارے ہاتھوں کا یا ہماری کاریگری کا. یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، جو کچھ آج انسانوں میں ہمیں فضیلت دی گئی ہے، باپ بیٹے کو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو، تو خاص اللہ کی مہربانی ہے. یہ ہم پر اللہ نے یہ کرم کیا ہے. وَحُشِرَ سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. چونکہ بہت ساری مخلوقات پر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی تھی، تو وہ ان مخلوقات کے وقتاً فوقتاً اپنے ٹائم ٹیبل کے تحت وہ ان کے اجلاس بلایا کرتے تھے تاکہ ان سے بھی پوچھا جائے، کوئی مسئلہ ہو، کوئی کام کرنا ہو. اچھے بادشاہ کا یہ طریقہ ہوتا ہے حکمران کا کہ وہ اپنے رعایا کی خبرگیری لیتا ہے، ضرور کرتا ہے وہ. اور یہ صفت مسلمانوں میں خاص کر کے یہ موجود ہوتی ہے. مسلمانوں کا بادشاہ جو ہوتا ہے، مسلمانوں کا امیر، وہ عادل بھی ہوتا ہے، وہ خیرخواہ بھی ہوتا ہے، وہ شفیق بھی ہوتا ہے، وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے. وہ اپنی رعایا کو، اور رعایا بھی اگر مسلم ہو تو ان کو اپنے خاندان، کنبے اور اولاد کی طرح سمجھتا ہے. ان کو چین نہیں آتا اگر اس کو معلوم ہو کہ اس کے کسی علاقے میں یا رعایا میں بے چینی ہے، کہیں پانی نہیں ہے، کہیں خوراک کی قحط ہے، کہیں پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں ایسا حکمران آیا ہے جو راشی ہے. اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا کہ جب تک وہ پہنچ کر ڈائریکٹ اپنے رعایا سے رابطہ نہ کرے اور پوچھے نہیں. علم نہیں ہے ان کو، علم تو حاصل کیا ہے 10-15 سال، لیکن اسلام کی وہ بنیادی باتیں معلوم نہیں ہے مفتیوں کو اور قرآن اور حدیث کے سند رکھنے والوں کو. ورنہ یہاں بھی وسیلے کی بات ختم ہو جاتی ہے، رد ہو جاتی ہے. کہتے ہیں بادشاہ کے پاس، اسلام میں تو بادشاہ جو ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے، وہ کوئی وسیلہ نہیں رکھتا، کوئی دیوار نہیں کھینچتا، کوئی چپراسی مقرر نہیں کرتا اپنے دروازے پر.
نہ چوکیدار کو ڈنڈا دیتا ہے کہ جو مسلم آئے مارو اس کو سر پر. یہ اسلام میں نہیں ہوتا, مسلمانوں کے جج کے پاس نہیں ہوتا, مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس نہیں ہوتا. یہ تو دنیا دار یہودیوں کے حکمران میں ہوتا ہے, یہ تو ہندوؤں کے حکمران میں ایسا ہوتا ہے. مسلمانوں کا حکمران دروازے کھولے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرح, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرح کتنے بے حساب حکمران گزرے ہیں. کتابیں پڑھتے ہیں, تاریخیں پڑھتے ہیں, لیکن ان کو یہ بڑی بات, یہ موٹی بات کا بھی علم نہیں ہے. جی تم جج کے پاس جاتے ہو, تمہیں وکیل رکھنا ہوتا ہے, تم بادشاہ کے پاس جاتے ہو تو وزیر رکھنا ہوتا ہے. یہ تو ہندوؤں کے بادشاہ ہے, یہ تو یہودیوں کے بادشاہ ہے, جج ہے. تمہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کا جج کیسا ہوتا ہے, مسلمانوں کا حکمران کیسا ہوتا ہے. مسلمان بادشاہ کے پاس جانے کے لیے کسی وزیر مشیر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ تو خود دہلیز پر آتا ہے رہائے کے, خود بے چین ہوتا ہے, راستوں میں گشت کرتا ہے. کیا انہوں نے پڑھا نہیں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے واقعات پڑھاتے ہیں, فیس لیتے ہیں, ٹیوشن رکھا ہوا ہے, باقاعدہ ایک ایک پیسے کا حساب کرتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے واقعات بیان کرتے ہیں, لیکن عقیدے اور ایمان کی بات اگر کوئی بد نصیب ان سے پوچھے تو پھر کہتے ہیں جی یہ تو چپڑاسی اور وزیر رکھنا پڑتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کتنے چپڑاسی تھے, ان کے دربار پر کتنے چوکیدار کھڑے تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں, کتنے چوکیدار تھے ان کے زمانے میں. جج کے جو تم یاد کرتے ہو, تعریفیں کرتے ہو, کون سے وکیل کو رکھنا پڑتا تھا, کتنا انصاف تھا, کتنا بڑا انصاف ملتا تھا مسلمانوں کو, رعایا کو. اسلام کی خوبی یہ ہے, اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ دیوانے نہیں کہتا امیر اور رعایا کے درمیان, حکمران اور رعایا کے درمیان, عوام کے درمیان. اس کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک دن میں سب سے رابطہ ہو. ایک دن میں ایک علاقے کی طرف راؤنڈ ہوا, وہاں دورہ ہوا, ملاقاتیں ہوئی, معلومات ہوئے کہ کس نے ظلم کیا ہے, کس کو حق نہیں ملا ہے, نوٹ کرتا ہے, باقاعدہ سختی کے ساتھ گرفت کرتا ہے. کسی مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو بابے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ مسلم حکمران, اللہ سے ڈرنے والا عادل حکمران, خود اس کی کیچائی کرتا ہے, پکڑتا ہے اس کو, کیوں تم نے حق نہیں دیا ہے, کب کا ریٹائر ہوا ہے, پینشن کا حساب تم نے کیوں نہیں کیا, رشوت مانگتے ہو تم نے کیس جھوٹے بنائے ہیں, تھانے دار کو پکڑا جاتا ہے. اسلامی حکومت میں کئی مزاج پر پیروں اور ملنگوں کے پاس, مولویوں کے پاس تعویذ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. حکمران تو ڈائریکٹ مسائل حل کرتا ہے, ان کو معلوم ہوتا ہے. اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 اشخاص جو کل قیامت کے دن بڑا سخت دن ہوگا, نفسا نفسی ہوگی, ہر ایک پریشان ہوگا. ان 7 اشخاص میں ایمانداروں میں ایک ایماندار عادل حکمران بھی ہوگا, جس نے اللہ کی زمین پر عدل کیا تھا. 5 سال 10 سال 20 سال حکمران رہے, لیکن عدل کے ساتھ رہے, انصاف کیا, اپنے اور پرائے کو نہیں دیکھا, انصاف کیا. عادل حکمران, عادل بادشاہ اللہ کی رحمت کے نیچے کل قیامت کے دن یہ کھڑے ہوں گے سائے کے نیچے. اسلام میں تو عدل کرنے کا حکم ہے. یہ کیسے عالم ہے, کیسے قرآن حدیث سمجھتے ہیں کہ انسان غمزدہ ہے, پریشان ہے, اور اسے کہتا ہے بجائے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے, اللہ سے مانگنے کے, دوسروں کے سامنے بیٹھتا ہے. یہ قرآن بیان کرنے والا, یہ کہتے ہیں میں حدیث جانتا ہوں. اپنے رب سے دور کر دیا تم نے بندے کو, تمہیں کچھ ہوش ہے کہ اللہ تم سے حساب لے گا, اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کے بندے کو تم نے دور کر دیا. یہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں جو بندے اور اللہ کے میں دوری پیدا کرتے ہیں, دیواریں کی کہتے ہیں. یہ تو اسلام میں یہی تو بڑی خوبی ہے کہ حکمران جج وہ ڈائریکٹ رابطہ رکھتا ہے کہ کہیں ظلم تو نہیں ہوا ہے, کہیں زیادتی تو نہیں ہوئی ہے. سلیمان علیہ السلام, ان کو اللہ نے اس بے حساب مخلوقات پر بادشاہت عطا کی تھی, تو یہ ہر مخلوق کے مسائل سننے کے لیے دن مقرر کیے تھے, ٹائم ٹیبل بنایا تھا. کبھی جنات کی میٹنگ ہے, کبھی انسانوں کی میٹنگ ہے, کبھی چرندوں اور پرندوں کی میٹنگ ہے. مسائل پوچھا کرتے تھے, ذمہ داروں سے پوچھتے تھے کیا کیا ہے, کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہوا ہے. قرآن سمجھاتا ہے, فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات, انسان اور ان پرندوں سے ان کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ کیا, ان سے حساب لیا, ان کے مسائل سنے. یہ بیان تو اکٹھا ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام وہ الگ الگ ان کا میٹنگیں بلاتے تھے اور جمع کرتے تھے. اللہ نے اختیار دیا تھا ان کو, تو فرمایا کہ ان میں سے
ان کو جمع کیا کہیں پر جانا تھا لشکر کے ساتھ. لشکر جمع ہوئی ہے, اس جنات کو نظر نہیں آ رہے تھے دوسروں کو, سلیمان علیہ السلام کو نظر آ رہے تھے. انسانوں کا لشکر تھا بظاہر, ان میں جنات بھی تھے. سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار تھا کہ اس مخلوقات میں سے کسی کو بھی استعمال کر کے کسی پر حملہ کر سکے. تو سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں اپنے بڑے لشکر کے ساتھ, اس میں جنات بھی ہے, انسان بھی ہے, اور اس میں یہ جانور بھی ہے, خاص کر کے پرندوں کا لشکر بھی ہے. پرندے جنگ کر سکتے ہیں, پرندے لڑ سکتے ہیں, جس طرح سورہ فیل میں بیان ہوا ہے کہ اس ظالم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے سے کون سا لشکر بھیجا, کون سی مخلوق سے ان کو تباہ کیا, پرندوں سے. فیل پرندوں سے ان کو تباہ کیا. یہ اوپر اڑ سکتے ہیں جہازوں کی طرح, بمباری کرتے ہیں, باقاعدہ کنگ کرتے ہیں کہ انہوں نے ان ظالموں کو نیست و نابود کر دیا. سلیمان علیہ السلام کے لشکروں میں پرندوں کا بھی حصہ تھا, پرندوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے. تو یہ لشکر سلیمان علیہ السلام اپنے بادشاہ کے ساتھ یہ رواں دواں ہے جا رہے تھے. ایک ایسی وادی بھی آئی ہے سامنے کہ وہ چونٹیوں کی وادی تھی, راستے میں ہوتے ہیں ہر جگہ یہ, خاص کر کے جنگل میں تو زیادہ ان کے مکانات ہوتے, چونٹی رہتے ہیں وہاں پر. اور بے حساب ہمارے اپنے رہائشی علاقوں میں کتنے بے حساب ہمارے پاؤں تلے آ جاتے ہیں, رون ڈالتے ہیں, ہمیں شعور نہیں ہوتا, ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کتنی چونٹیاں ہم نے آج ہلاک کی ہے. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, ان کو بھی اللہ نے ہوش دیا ہے. تو یہ جس وادی سے گزر رہے تھے وہ چونٹیوں کی وادی تھی, بہت سارے تھے. تو ان کا جو رہنما تھا, لیڈر تھا, سردار تھا, انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے, گرد اڑ رہی ہے, تو فوراً انہوں نے اپنے ان کارکنوں کو, دوسرے چونٹیوں کو, ان کو للکا پکارا ہے اور تقریر کی ہے, نصیحت کی ہے کہ اے ماننے والوں, اے کارکنوں, ادخلوا مساکنکم, اپنے گھروں میں بلوں میں داخل ہو جاؤ. یہ تو بڑا عظیم لشکر آ رہا ہے, اس لیے داخل ہو جاؤ. لا یفتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی لشکر تمہیں رون نہ ڈالے. بہت بڑی لشکر ہے اور ان لشکر کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو یہاں سے دوڑتے ہوئے جائیں گے, سوار ہوتے ہوئے جائیں گے, تو تمہیں نقصان ہوگا. اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. اس رب نے یہ نظام حکمت کے ساتھ بنایا ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف ہمیں بات کرنی آتی ہے اور ہم انسان بات کر سکتے ہیں. ہر مخلوق اپنے اپنے انداز سے باتیں کرتی ہیں اور ان کا بھی ایک نظام ہے. دیکھیں چونٹیوں کا ان کا نظام تھا, ان کا کتنا بڑا درس ہے ہمارے لیے, بہت بڑا. یہ ایک درس تو ہمارے لیے بہت بڑا ہے کہ ہم انسان ہو کر, اشرف المخلوقات ہو کر ایک دوسرے کی گردن کاٹتے ہیں, اور خاص کر کے اپنا بن کر, بادشاہ بن کر, حکمران بن کر, افسر بن کر ہم دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. وہ بڑا سمجھتا ہے, وہ اپنا حکمران سمجھتا ہے, وہ اس کی عزت کرتا ہے, اور یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو کہیں جلوس میں آگے کر کے گولی سے مروا دیا جائے اور اس کا کسی طریقے سے ایسا نقصان کیا جائے کہ مجھے پریس کانفرنس میں موقع ملے کہ میرے کارکن کو مار دیا, میرے کارکن گولی سے اڑ گئے اور میرے کارکنوں کا نقصان ہوا, لاشوں پر میں سیاست کر لوں. گردن مارتے اپنے کارکنوں کو, ان کی یہی سیاست ہے. دیکھیں چونٹیوں کا حکمران, بڑا سیاستدان, وہ کتنا خیر خواہ ہے کارکنوں کا. ایک کارکنوں ورکروں, اندر ہو جاؤ اپنے گھروں میں. ایسا نہ ہو کہ یہ ان کے پیروں تلے تم رون ڈالے جاؤ. سلیمان علیہ السلام ظالم نہیں ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا تو ہم چھوٹی مخلوق ہیں, ہم تو نظر نہیں آتی ہے, اس لیے بے خبری میں کہیں تمہیں رون نہ ڈالے. ان لوگوں کے لیے بڑا عبرت ہے جو آج قوم پرستی کے نام سے یا فراڈ کے نام سے سیاست کرتے ہیں, انسانوں کو لڑاتے ہیں, انسانوں کو قتل کرتے ہیں. ایک چونٹی معمولی جو ان کا بڑا ہے سردار ہے, وہ کتنا ہمدرد ہے, کتنا خیر خواہ ہے. پاکستان کا سربراہ کسی بھی پارٹی کا جب بھی اقتدار میں آتا ہے تو اترنے کے بعد 10-20 کیس تو بنے ہوتے ہیں. اتنے کروڑ اس محکمے میں کھایا, اتنے لوگوں کو مروایا, اتنے لوگوں کی نوکریاں ختم کی اس نے. یہ انسانوں کا لیڈر ہوتا ہے اور ان کا لیڈر کتنا خیر خواہ ہے. یہاں تک کہ آج علماء کے سینوں میں انسانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ مال آ جائے, مال, جہنم چلے جائیں. لوگ آپس میں لڑواتے ہیں, حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے, آپس میں لڑواتے ہیں. یہ فرقے بنائے ہیں, بتاتے ہیں ان کو کہ یہ فلاں فرقے پر حملہ کرنا ہے, ان کو مارنا ہے, ان کے گھر کو آگ لگانی ہے, مسجد پر قبضہ کرنا ہے. اپنے کارکنوں کو مرواتے ہیں. یہ تقریر جب اس بڑے نے کی ہے, چونٹیوں کی بڑے نے, تو
سلیمان علیہ السلام نے یہ باتیں سنی، کیونکہ چونٹی کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ تو وہ انسان ہے، وہ بادشاہ ہے جو ہماری باتیں بھی سمجھتا ہے، ان کو تو یہ پتا نہیں تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے علم دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا، جب انہوں نے یہ بات کی کسی لشکر کے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن سلیمان علیہ السلام کے سمجھ میں آ گئی یہ بات۔ یہ تقریر سننے پر مالک فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، اس چونٹی کی اس بات سے، اس تقریر سے وہ مسکرائے، سلیمان علیہ السلام مسکرائے، کیونکہ ساری بات ان کے سمجھ میں آ گئی۔ ایک بڑا درس اس میں دوسرا جو ہے انسانوں کے لیے، خاص کر کے قرآن پڑھنے والوں کے لیے، یہ ہے کہ دیکھیں وہ رب یہ کہتے ہیں ہماری نہیں سنتا، اور ان کو لائسنس ملا ہے باباؤں کو، ان کا سنتا ہے، ان کی سنتا ہے وہ رب، ہماری نہیں سنتا، ہمارے تو فوراً مسترد کر دیتا ہے۔ معاذ اللہ، اگر ایسا ہو تو پھر تو ہم سے ظلم ہوتا ہے، ہم بھی اس کے بندے ہیں، بابا بھی اس کا بندہ ہے، ہماری درخواست ایسے رد کر دیتا ہے، کہتے ہیں ہماری نہیں سنتا، اور ان کی فوراً سن لیتا ہے، ہماری ٹال دیتا ہے، پھینک دیتا ہے درخواست کو، کیونکہ ہماری بات وہ ہم سے دور ہے، ہماری بات ان تک نہیں پہنچتی ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو دنیا دار ہیں، جو مفاد پرست ہیں، ورنہ قرآن میں دیکھے ہم تو انسان ہیں، ہم تو انسان ہیں، بے حساب چونٹیاں ہمارے پیروں تلے آ جاتی ہیں، بے حساب، ہم گن بھی نہیں سکتے، ایک انسان کے پیر کے نیچے کتنے بے حساب چونٹیاں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے ان کی باتوں کو، تو اتنا بڑا انسان ہے، یہ اگر بات کرے تو اللہ نہیں سنے گا، چونٹی کے قریب ہے اور انسان سے دور ہے، یہ اتنے اپنا جانور بن جاتا ہے، بیوقوف بن جاتا ہے، ایسی باتیں، ایسی مثالیں اللہ کے لیے کرتا ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، ظالم یہ کیا مثال ہے تمہاری؟ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے بڑی مثال دی ہے کہ یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں اور ان کی ٹالتا نہیں ہے، ہماری بات ڈائریکٹ نہیں سن سکتا، وہ تو چونٹیوں کی بات بھی سنتا ہے، حقیر مخلوق ہے جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، وہ بات کرتے ہیں تو ہمارا رب سن لیتا ہے، کیونکہ وہ ان کا بھی خالق ہے، ہمارا بھی خالق ہے۔ سلیمان علیہ السلام مسکرائے جب انہوں نے یہ بات سنی، تو دل میں بڑائی نہیں آئی۔ مالک فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ بات سننے کے بعد قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے نعمتوں کا شکر ادا کروں، یہ تیرا کرم ہے، تیرا انعام ہے کہ آج دیکھے میں چونٹیوں کی بات بھی سمجھتا ہوں، یہ علم بھی تو نے مجھے دیا ہے۔ شکر ادا کیا اللہ کا۔ علم پر تکبر نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی کے پاس زیادہ علم ہے، یہ اچھے عالم کی نشانی ہے، جس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے وہ خاکسار ہوتا ہے، وہ تکبر نہیں کرتا، وہ عاجز بنتا ہے، وہ مغرور نہیں ہوتا، اس کا ایمان یہ بھی ہوتا ہے، محنت تو اس نے کچھ محنت بھی کی ہے، لیکن یہ ایمان ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے دیا ہے مجھے، اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا ہے، میرے دماغ کو کھول دیا ہے، جس کی وجہ سے آج میں اللہ اور اللہ کے انبیاء کی باتیں انسانوں کے درمیان بیان کرتا ہوں۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جب اللہ کی بات بیان کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی نصیحت سناتا ہے لوگوں کو تو خوش ہوتا ہے، تکبر میں نہیں آتا، بڑائی میں نہیں آتا کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو ان سے کہے کہ جی ہاں نہیں پوچھو، بعد میں پوچھنا، میرے پاس فلاں جگہ میری جگہ ہے وہاں آ جانا۔ 1 منٹ کی بات ہوتی ہے، راستے میں نہیں بیان کرتا، کسی کو بتاتا نہیں ہے، کوئی مسئلہ بیان کرے تو فوراً مشتعل ہو جاتا ہے، غصے میں آتا ہے کہ جی ان کی باتیں خبردار نہ مانا، ان کو میرے پاس لے آؤ، کون ہے، ان کو کیا آتا ہے، اس قسم کی باتیں یہ بڑا عالم نہیں کرتا، یہ تو شیطانی باتیں ہیں، روب جمانے والی کہ میں عالم ہوں کوئی اور عالم نہیں ہے، جس طرح آج یہ فیشن بنا ہوا ہے، جہاں بھی جس مدرسے سے نکلتا ہے، بریلوی مفتی بھی یہی کہتا ہے میرے پاس لے آؤ، میں زیادہ جانتا ہوں، یہی بات دیوبندی مفتی بھی کرتا ہے، یہی بات علی حدیث مفتی بھی کرتا ہے، اور عقائد دیکھو تو ان چونٹیوں کے سے بھی گندے عقائد ہے۔ ان کا یہ خیال تھا، دیکھیں اپنا عقیدہ، سلیمان علیہ السلام ناراض نہیں، ان کا خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام رون ڈالیں تمہیں۔ ان کا عقیدہ تھا ان چونٹیوں اور پرندوں کا کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، ان مدرسوں میں یہ مدرسے چلانے والے، ان پر قبضہ کرنے والوں کے یہ عقائد ہے کہ ہر نبی عالم الغیب ہوتا ہے، اور ان میں ایسے مفتیان ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کا واسطہ وسیلہ دینا چاہیے اللہ کو۔ یہ دیوبند کے عالموں نے بھی لکھا ہے سورہ فاتحہ کے حاشیے میں، اور بریلوی تو کہتے ہیں ان کا تو کاروبار یہی ہے، لوگوں کو اللہ سے دور کرنا، دیوار بننا بندے اور اللہ کے درمیان۔ سلیمان علیہ السلام نے
20 کی یہ باتیں سننے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ کہا کہ اللہ یہ تیری نعمت ہے جو مجھ پر کی ہے، والا والدیہ میرے ماں باپ پر کیا ہے، وانا عمل صالحا ترضاه، مجھے توفیق دے، ہمت دے کہ میں نیک عمل کروں تاکہ تو راضی ہو جائے تیری رضامندی کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، وادخلنی برحمتک من عبادک الصالحین، اور مجھے داخل کر دے اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں۔ نیک لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت جائیں گے، صالح لوگوں میں شامل کر دے اپنی رحمت سے، دیکھے برحمتک۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام سے، مسلمانوں سے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو صحابہ کرام تو بات بات پر پوچھنے والے لوگ تھے، علم حاصل کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بات جو آپ نے کی ہے تو کیا آپ ہی نہیں جا سکتے؟ کیونکہ آپ ہی تو انسان ہے، آپ ہی تو بندے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی نہیں جا سکتا تو آپ؟ نبی علیہ السلام نے بھی اس پر برا نہیں مانا، نہیں منایا برا، ناراض ہوئے کہ کیسے سوالات تم کرتے ہو، مجھے ابھی تک تم نے نہیں سمجھا، میری بات اور ہے، تم عام انسان ہو اور میں تو معاذ اللہ کا خاص استدار اور پارٹنر ہوں، نور سے جدا ہوا ہوں، مجھے کون روک سکتا ہے؟ تو انہوں نے جب یہ سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جاؤں گا، اللہ کی رحمت سے میں بھی جنت میں جاؤں گا، اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو میں بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے تو نماز کے بعد یہ دعا سکھائی ہے، یہی دعا ہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ۔ نبی علیہ السلام نے یہ اس لیے تو سکھلایا ہے اذان کے بعد کہ اس پکار کے رب، اذان کا رب اللہ ہے، اذان اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اے نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، یہ دعا سکھلائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہ دعا کرو گے تو مجھے امید ہے کہ اس رب نے جو ایک مقام بنایا ہے اپنے بندوں میں سے، بے حساب بندوں میں سے ایک مقام بنایا ہے، بڑا مقام ہے، اونچا مقام ہے، مقام محمود، مجھے امید ہے، دیکھیں دعویٰ نہیں ہے، ان الفاظ کو بھی آپ دیکھیں، مجھے امید ہے کہ وہ مقام مجھے ملے گا، امید ہے مجھے، امیدوار ہوں میں، لیکن تم دعائیں مانگتے رہو میرے لیے، تم میرے لیے ایک دعا کرو گے تو اللہ کی طرف سے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اس کو بھی بڑے بڑے مفتی نہیں سمجھتے، دعا کریں گے ہم اللہ سے تو وہ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کہتے ہیں درود یہاں جاتا ہے، کہاں؟ مدینے میں جا کر ہمیں تو ثواب نہیں مل سکتا، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درود تمہارا اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ کے پاس جائے گا تو ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی، ثواب تو ہمارا اللہ کے پاس جانے پر ہے، اگر ہمارا درود اللہ کے پاس جائے گا تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینے چلا گیا تو کچھ بھی نہیں ملے گا، مدینے میں تو ثواب دینے والا نہیں ہے، مدینے میں تو رحمت کرنے والا نہیں ہے، رحمت کرنے والا تو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس کے نبی علیہ السلام خود محتاج ہے۔ درخواست میں ہم نبی علیہ السلام کے لیے تو رحمت کی درخواست کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو یہ ہماری دعا رحمت کے مالک اور خالق کے پاس جائے گی تو اس کے بعد نبی علیہ السلام کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر مدینے چلا جائے تو نبی علیہ السلام کے پاس تو رحمت کرنے کا، بھیجنے کا اختیار نہیں ہے، نہ اپنے اوپر اگر رحمت بھیج سکتے تو دیکھیں قرآن حدیث میں کتنے واقعات ہیں، یہ محکمہ نبی علیہ السلام کے پاس تو نہیں تھا۔ اللہ کے پاس ہمارے یہ دعا درود جائے گی تو اس کے بعد ہمیں ثواب ملے گا، 10 نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی۔ ہمیں یہ درود اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یہ ہمارے رب کے پاس جائے تاکہ ہمیں 10 نیکیاں ملے۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ کہ مدینے جائے تو ایک تو یہ قرآن حدیث کا اور بھی انکار ہوا، نبی علیہ السلام زندہ ہو گئے، نبی علیہ السلام اللہ کے شریک ہو گئے، اور وہاں جانے کے بعد پھر ہمیں تو درخواست نہیں کرنی چاہیے، درخواست نہیں دینی چاہیے، جس طرح بعض لوگوں نے عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم بنایا ہے، غوث الاعظم بھی بنایا ہے، سب سے بڑا فریاد رکھ، اور 11ویاں بھی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہو؟ یہ جی ثواب پہنچانے کے لیے، ثواب اور کس لیے ثواب پہنچاتے ہو؟ غوث الاعظم کو تم نے بنا دیا سب سے بڑا مدد کرنے والا، اب اور کیا بنانا چاہتے ہو؟ اور کیا بنانا چاہتے ہو؟ اس سے سب سے بڑا مقام تو تم نے دے دیا، اس سے تو اور کوئی مقام ہوتا نہیں ہے، اب یہ دے کے چڑھا کر اور اس سے کیا بنانا چاہتے ہو؟ اگر نبی علیہ السلام کے پاس رحمت کرنا ہے اور ان ثواب لکھنا ہے تو نبی علیہ السلام کے لیے پھر یہ درود پڑھنا بند ہونا چاہیے۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس خود اللہم صلی علی محمد، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ رحمت بھیج، یہی رحمت نبی علیہ السلام کے پاس ہے، تو ہمیں تو درخواست بھیجنا بند کر دینا چاہیے، خود نبی علیہ السلام تقسیم کرتے ہیں رحمتیں۔ یہ تو وہاں یہ ہوتا ہے جہاں پر ایک کم ہوتا ہے، کم ہوتا
ایک کارخانے میں، ایک فیکٹری میں ایک جونیئر کلارک ہے، تو ان کے کچھ چاہنے والے بڑے وہ جا کر کہتے ہیں کمپنی کے مالک سے، کارخانے کے مالک سے کہ جن کو سینئر بنا دے، کیونکہ جونیئر کے بعد سینئر ہوگا، لیکن ایک آدمی پہلے سے سینئر ہے، پہلے سے سینئر ہے، اور یہ وہاں جاتے ہیں کہ جی اس کو تو آپ سینئر بنا، وہ یہی کہے گا جی سینئر تو ہے، اور کیا بناتے ہو، سینئر تو ہے۔ جس طرح آج یہ ریزلٹ نکلے بچوں کے، ان میں A1 گریڈ بھی ہوتا ہے، A1 گریڈ بھی ہوتا ہے، جس کا بچہ A1 گریڈ میں آئے اور وہ بورڈ آفس جائے کہ جی میرے بچے کا خیال کرنا، ہیڈ ماسٹر کے پاس جائے، وہ تو ہنسے گا کہ بیوقوف تمہارا بیٹا تو A1 گریڈ میں پاس ہوا ہے، اور کیا بنانا چاہتے ہو؟ شہید تو ہو گیا ہے، ولی اللہ تو ہے، یہ تو جنتی ہے، اس کو اور کیا بنانا چاہتے ہو تم؟ کہتے ہم اولیاء کے نام پر یہ دیتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور یہ ان کو پہنچانے کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے شہید مانتے ہو، ولی مانتے ہو، تو شہید اور ولی تو جنت چلا گیا ہے، A1 گریڈ میں پاس ہو گیا اللہ کے پاس، اور کیا چاہتے ہو؟ کیا بنانا چاہتے ہو؟ اس سے بھی کوئی اور پاس ہونے کا کوئی درجہ ہے؟ سمجھتے نہیں اپنے باتوں کو۔ یہ شیطان ان کو گمراہ کیے ہوئے، شیطان کہتا ہے جی آگے بڑھو، بڑھاؤ ان کو، یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے پہلے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے آگے بڑھا دیا، عزیر علیہ السلام کو آگے بڑھا دیا، اس امت نے نبی علیہ السلام کو آگے بڑھا دیا، کسی نے علی رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھا دیا، اور اپنے اپنے ان باباؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اللہ سے بڑھانے کا۔ اللہ کو ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ پیچھے دھکیل دے، معاذ اللہ، ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ اللہ پیچھے ہو جائے اور ان کا بابا آگے ہو۔ یہ مقابلے ہیں آج، ان کو ہوش نہیں ہے کہ کتنا بڑا ظلم کر رہی ہے، کتنا بڑا گناہ کر رہی ہے۔ اللہ سے بندوں کو آگے بڑھانا اور اللہ کے برابر کرنا بڑا عظیم گناہ ہے یہ۔ اسی طرح یہ پرندوں کا اجلاس بلایا گیا، پرندوں میں یہ دیکھا گیا، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ذمہ دار ہے، وہ نہیں ہے ان میں، بڑا حدود وہ نہیں ہے، تو سلیمان علیہ السلام ناراض ہوئے۔ جس طرح حکمران آتا ہے، بڑا امیر آتا ہے، بادشاہ آتا ہے، اور معلوم بھی ہوتا ہے کہ ان کا دورہ ہے، بتایا ہوتا ہے کہ اس دن آتے ہیں، اور ذمہ دار غائب ہو تو حکمران ناراض ہوتا ہے، بادشاہ۔ سلیمان علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے کہ ان کو معلوم تھا کہ میرا دورہ ہے، کیوں نہیں ہے، حدود کہاں گئے ہیں؟ اگر وہ اسی طرح بغیر اجازت کے غائب ہوئے ہیں اور وجہ نہیں بتائی تو میں اس کو سزا دوں گا، وہ قید کا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے بھی زیادہ ذبح ہونے کا بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کو قتل کیا جاتا ہے، پرندوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ بعض منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ انسان تھے، یہ پرندے نہیں تھے، تو اس طرح پرندوں کے لیے، انسانوں کے لیے ذبح ہونے کا نہیں آتا، انسانوں کے لیے قتل ہونے کا آتا ہے۔ یہ پرندے تھے، کیوں بغیر اجازت کے ذمہ دار ہیں اور غائب ہیں؟ ناراض ہوئے سلیمان علیہ السلام، جو اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ آخر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وہ حدود پہنچے ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی لیکن کسی وجہ سے وہ وہاں رکے ہوئے تھے۔ بڑی خبر لائے تھے، بڑی خبر آئے، ان سے پوچھا گیا کیوں غائب تھے، پہلے ہی نشست میں ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی ایک خبر لایا ہوں، بڑی اچھی خبر ہے، بڑی زبردست خبر ہے، اس لیے میں لیٹ ہوا۔ کیا خبر ہے؟ اس علاقے میں ایک اور حکومت ہے جس کی سربراہ عورت ہے۔ میں حیران ہوا کہ وہ اتنے ہٹے کٹے موٹی گردن والے جوان ہیں، مرد ہیں، وہ ایک عورت ان کی وزیر اعظم ہے، ایک عورت ان کی بادشاہ ملکہ بنی ہوئی ہے، وہ حکم دیتی ہے اور یہ سر جھکا کر یہ بجا لاتے ہیں۔ حیران ہوا، اللہ نے مردوں کو حکمرانی کے لیے پیدا کیا اور یہ مرد محکوم ہے اور عورت حکومت کر رہی ہے۔ پرندوں میں بھی غیرت و حیا ہوتی ہے، مسلمان میں تو زیادہ ہوتی ہے۔ مسلمان ایمان کے ساتھ، یہ تو شاخیں ہیں حیا اور غیرت کی، لیکن ایمان ختم ہو جائے تو یاد رکھے یہ بے ایمان آدمی مشرک، یہ پرندے اور ان چیزوں سے نہیں، یہ خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کتوں سے۔ صرف یہ ایمان جب نہیں ہوتا، ایمان ختم ہونے کے بعد یہ خنزیر اور کتوں سے، گندے کیڑوں سے بھی یہ گر جاتا ہے، پلیت ہو جاتا ہے۔ ساری باتیں ایماندار انسان سمجھتا ہے، اس کو اللہ نے عزت دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ ایماندار ہوگا تو اشرف المخلوقات ہوگا، اگر یہ ایماندار نہیں ہے تو یہ پھر گندے کیڑے سے بھی بدتر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کل نجاست میں ڈوبے ہوئے کیڑے کی طرح ڈال دیا جائے گا، کیونکہ مشرک تھے وہ۔ انسان سے حساب ہوگا، خنزیر سے حساب نہیں ہوگا، لیکن مشرک انسان سے حساب ہوگا، پکڑا جائے گا۔ یہ آج یہ شرک کرتا ہے، پلیتی کرتا ہے، سب سے بڑی پلیتی ہے۔ اس رب نے اتنا خوبصورت بدن دیا،
جسم دیا، اس کو بنایا، اس کو کھلایا، اس کو پلایا، اس کے لیے زمین بچائی، اس کو بچے دیے، اس کے ماں باپ پیدا کیے، لیکن یہ اتنا بڑا نمک حرام کہ اپنے اتنے عظیم محسن کا شکر تک ادا نہیں کرتا، دوسروں کے دروں پر جا جا کر یہ سجدے کرتا ہے اور ان کی منتیں مانتا ہے۔ یہاں بیان کیا گیا کہ وہ پرندے جب آئے، پرندہ آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایسی مملکت دیکھی ہے کہ ان کی سربراہ عورت ہے اور وہ اس پر حکومت کرتی ہے۔ ایک تو بڑی غلط بات یہ ہے، بڑی غلط بات یہ ہے، ہمارے ملک میں جب یہ عورتیں سیاست کرتی ہیں، چاہے مسلم لیگ ہو چاہے پیپل پارٹی ہو، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اپنے بھائیوں کو بتانے کے لیے آپ دیکھیں کہ چاروں طرف سے اسلامی ملک ہے، بلکہ اس کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ شرم کی بات ہے، قرآن میں ایک پرندے میں غیرت ہے، ہمارے لیے انسانوں کے لیے کہتے ہیں ہم یہاں اسلامی کام کرتے ہیں، اسلامی کام۔ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ان علماء میں سے کسی نے آواز اٹھائی ہے؟ آج کوئی آواز اٹھاتا ہے؟ آج کوئی آواز اٹھاتا ہے کہ یہ خاتون کی سیاست حرام ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اس ملک میں آپ دیکھیں خواتین کی سیاست ہے دونوں طرف سے، اس کے پرندے بھی اسی طرح ان پر لعنت۔ ہمارے ملک میں جتنے بھی جانور ہیں یہ سارے ان پر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن ہم ان کی بولیاں نہیں سمجھتے۔ سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے، مزار پر آنے والے پر ہر پرندہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے والے پر اس زمین کی ہر چیز لعنت بھیجتی ہے۔ ان کو اللہ نے ہوش دیا ہے، ان میں بھی سمجھ ہوتی ہے، یہ سمجھدار ہوتے ہیں اس بات میں کہ دیکھیں اللہ نے سب کچھ کیا اور یہ نمک حرامی کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں۔ تو اس ملک میں خاص کر کے دعویٰ تو اسلام کا ہے اور دعویٰ ہے ان فرقوں کے علماء کا کہ ہم بڑی خدمت کرتے ہیں۔ 52 سال ہو گئے، 52 سال میں پاکستانیوں کو یہی ملا کہ خواتین کی سیاست شروع ہو گئی، ایک اترتی ہے دوسری چڑھتی ہے، اب دوسری چڑھتی ہے، اب دوسری خواتین نے سیاست شروع کر دیا۔ کیوں؟ وہ مرد جتنے بھی ہے، مرد بھی اسی طرح ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ انگریز بن جائے، کوشش کرتے ہیں کہ ہندو بن جائے۔ ذرا ان کی فلم دیکھی، کوشش ہوتا ہے کہ اس اداکار کی طرح بن جائے ہم بھی۔ ذرا انگریز کو دیکھا، لباس کم ہے تو یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ اسی طرح یہ بھی انگریز کی طرح نقالی کرے بن جائے۔ یہ اس لیے کہ مشرک ہیں، جو مرد ہیں وہ سارے مشرک ہیں، مزارات پر چادر چڑھانے والے کسی بھی پارٹی کے ہوں، چڑھانے والے جن کی اکثریت تھے پاکستان میں، اور دوسرے جو اسلام کا نعرے لگاتے ہیں وہ تو ان سے چندہ لیتے ہیں، وہ تو سیاست تو کرتے ہیں لیکن وہ ان کی سیاست ان کے چندوں پر ہے، ان کے چندوں پر ہے۔ فرمایا کہ یہ پرندہ جب آیا تو انہوں نے ایک بڑی بات یہ بھی کی کہ میں نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی قوم ہے، سورج کو پکارتی ہے، سورج کو۔ حیران ہوئے کہ اللہ نے پیدا کیا اور سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، مشرک ہیں یہ۔ سلیمان علیہ السلام اس بات پر ناراض ہوئے، اس پہلی والی بات پر بھی ناراض ہوئے، لیکن خاص کر کے پیغمبر بڑا ناراض ہوتا ہے شرک پر بڑا ناراض ہوتا ہے۔ جب یہ بات سنی انہوں نے کہا، اس کے بعد پھر پورا واقعہ ہے کہ میں تمہیں خط دیتا ہوں۔ دیکھیں یہاں بھی علم غیب کی نفی ہوتی ہے، اگر سلیمان علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو وہ یہاں بھی مسکراتے، وہاں چینٹیوں کی بات سنی مسکرائے تو یہاں بھی مسکراتے کہ پرندے ہاں مجھے معلوم ہے سب کچھ، حدود مجھے نہیں بتانا، مجھے معلوم ہے اس کا یہ نام ہے، یہ علاقہ ہے اور اتنی فوج ہے، مجھے یہاں بھی مسکراتے لیکن نہیں معلوم، عالم الغیب نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں یہاں ناراض ہوتے ہیں یہ فرقے والے کہ جی تم بڑوں کو غلط کہتے ہو، مشرک کہتے ہو۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ہمارے تایا کو زمین کے نیچے چینٹی کے دل کی 99 باتیں معلوم تھی، جانتے تھے وہ 99، زمین کے اوپر تو 100 معلوم تھا، 100 سے بھی زیادہ۔ یہ تو جو نیچے ہے زمین کے نیچے، زمین پر تو وہ 100% عالم الغیب تھے، ہر بات جانتے تھے وہ۔ دیکھیں انہوں نے بات لکھی کہ جو 20 زمین کے نیچے ہو ان کے اگر 100 خیال آئے تو 99 تایا کو معلوم تھا۔ یہ زمین کے نیچے کی بات ہو رہی ہے، زمین کے اوپر تو 100 پورا 100 ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی چٹان آئے، کوئی پتھر آئے، کوئی اور چیز رکاوٹ ڈالے، ورنہ وہ تو وہاں بھی وہ بتا دے گا 100۔ یہ ان کی کتابیں ہیں، معلوم ہوتا ہے ان کو کہاں سے آ رہا ہے، کیا پوچھنے کے لیے آ رہا ہے۔ پہلے سے صوفی صاحب بتا دے جی تمہارے دل میں یہ سوال ہے، تمہارے دل میں یہ سوال ہے، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔
مجھے معلوم تھا تم کہاں سے آ رہے ہو. یا سلیمان علیہ السلام پیغمبر، اتنے بڑے پیغمبر، ان کو اسی علاقے میں قریب علاقہ ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہاں ایک حکومت ہے جس کی سربراہ عورت ہے اور وہ مشرک ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں. تو وہ امتحان لینے کے لیے پرندے سے کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام سے کہ میں تمہیں ایک خط دیتا ہوں. قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، میں تمہارا امتحان بھی لیتا ہوں، تمہیں ایک خط دیتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو. پرندے سے کہا تم جھوٹے ہو یا سچے ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہاں بالکل تم سچ کہتے ہو، یہ ہے وہاں پر مجھے نظر آتا ہے. سلیمان علیہ السلام کو نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیں امتحان لے رہا ہے وہ کہ میں تمہیں خط دیتا ہوں، رکا یہ جا کر وہاں ان کو بتا دے، اگر تم سچے ہو تو بھی معلوم ہو جائے گا اور جھوٹے ہو تو بھی پتا لگ جائے گا. یہ اللہ نے اس لیے اس انداز سے بیان کیا، ورنہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر وہ اس طرح بھی کہہ سکتے تھے، یہ انداز نہیں کہ آپ جھوٹے ہیں اور آپ جھوٹ بول رہے نہیں، اس طرح بھی کہتے کہ آپ جا کر خبر لے آئے. یہ بتانے کے لیے تاکہ زیادہ زور دینے کے لیے کہ سلیمان علیہ السلام کو ذرا بھی علم نہیں تھا، ذرا بھی علم نہیں تھا، ورنہ نرمی برتے. اس ہفتے کی کتاب ہی میری کتاب کے ساتھ چلے جائیں، میرے خط کے ساتھ ہاضا فال کی، اس خط کے ساتھ چلے جائیں، فال کی اس کو ڈال دے الیہم ان کے درمیان، ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، اور اس کے بعد آپ آ جائیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. آپ یہ رکا ڈال ان کے درمیان ڈال دیں جائیں. یہ یہاں سے جاتا ہے قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے. یہ پرندہ جاتا ہے، جتنا وقت بھی لگتا ہے وہاں پہنچ کر خط ڈالتا ہے، خط اس کو ملتا ہے ملکہ کو. تفسیروں نے تو واقعہ لکھے، کوئی کہتا سینے پر رکھا، کسی نے کہا کمرے میں ڈال دیا، کسی نے اپنے طرف سے، لیکن قرآن یہ نہیں بتاتا. یہ ضرور ہے کہ وہ باقاعدہ اس ملکہ تک اس نے سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچایا ہے، اس کو ملا ہے خط. ملنے کے بعد اس نے باقاعدہ اس کو کھولا ہے اور اپنے ان درباریوں سے، اپنے ان ذمہ داروں سے کہا کہ انی القی الی کتاب کریم، کہ میرے پاس بہت ہی بزرگی والا خط آیا ہے، بہت زبردست کلمات ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں، بہت اچھے انداز سے خط بھیجا گیا ہے. وہ یہ ہے انہ من سلیمان، کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے. وہ لکھنے والے نے اپنا نام سلیمان لکھا ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لکھنے والے نے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا ہوا ہے، رحمان اور رحیم کے نام سے بھیجا ہے. ایسا خط تو میں نے کبھی نہیں پڑھا، ہمارے نام تو کسی نے ایسا نہیں بھیجا تھا. عجیب خط آیا بزرگی والا، اللہ کے نام سے، رحمان رحیم کے نام سے شروع کیا ہے اور بڑی اچھی باتیں لکھی ہے. لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اللہ کی طرف ہمیں بلایا ہے کہ نافرمانی نہ کرو، سرکشی نہ کرو، فرما بردار بن کر، مسلم بن کر ہمارے پاس آ جاؤ. قالت یا ایھا الملأ ابتونی فی امری ما کنت قاطعا امرا حتی تشہدون. تو اس ملکہ نے اپنے اس رائے کے سامنے یہ سنانے کے بعد ان سے کہا کہ آپ اب ہم مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں، میں تمہارے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرتا. جب تک تم کوئی رائے نہیں دیتے ہو. وہاں بھی جمہوریت تھا اور بڑا کامیاب ان کا یہ حکومت تھا، بہت کامیاب حکومت تھی، بڑے خوشحال لوگ تھے، ترقی یافتہ لوگ تھے، ہر چیز کی فراوانی تھی، جس طرح آج کل یورپ میں بھی ہوتا ہے. یورپ میں اللہ نے دیا، اس سے پہلے اللہ نے کتنے اقوام کو یہ دیا ہے، ان کو ترقیاں دی ہے، ان کو خوشحال رکھا ہے. لیکن جب بھی انسان ترقی پاتا ہے، خوشحال ہوتا ہے تو یہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. بجائے اس کے کہ اللہ خوشحالی دے قریب ہو، یہ بدنصیب یہ جتنا بھی خوشحال ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، مال والا، دور ہوتے جاتا ہے. اور جتنا یہ ترقی کرتا ہے تو یہ جنگلی بنتا ہے. جتنا بھی ترقی کرتا ہے بجائے اس کے کہ حیادار بنے، عزت دار بنے اور پرہیزگار بنے، یہ جنگلی بنتا ہے. جس طرح یورپ والے آپ دیکھیں، پرانے زمانے میں لے لیں آپ، آدم علیہ السلام کی اولاد، اس وقت ترقی نہیں تھی تو اس وقت وہ ان کے بال آدم علیہ السلام کے زمانے میں غاروں میں لوگ رہتے تھے، ان کے بال مجبوری کے تحت لمبے تھے، کیونکہ اس طرح حجام نہیں ہوتے تھے. یہ چیزیں، یہ مشینیں نہیں تھی، مجبوری کے تحت بڑے تھے. یورپ والوں نے ترقی کرنے کی وجہ سے بڑے کر دیے. ان کے ناخن کٹ نہ ہونے کی وجہ سے لمبے ہوتے تھے، اور یورپ والوں نے، ترقی یافتہ والوں نے، انہوں نے ترقی کی وجہ سے بڑے کر دیے، لمبے ناخن رکھے ہیں. پاکستان میں بھی غریب علاقہ نہیں، جہاں ترقی یافتہ علاقہ ہے. زیادہ پیسوں والے آپ جائیں گے تو آپ کو لمبے ناخن ملیں گے، لمبے بال، لمبے ناخن. اس زمانے میں کپڑے ایجاد نہیں ہوئے تھے، وہ معمولی مختصر لباس پہنتے تھے. ترقی نہیں تھی، مجبوری تھی. آج بے حساب سے پوری دنیا کو سپلائی کرتے ہیں، لیکن
ترقی کرنے والوں کے بدن پر صرف 1 گز کپڑا ہوتا ہے, صرف سطر چھپایا گیا ہے. یہ وہی انداز دیکھے, وہ جنگلی لوگ تھے, صرف سطر چھپاتے تھے, اور یہ ترقی یافتہ کوشش کرتے ہیں کہ سطر, بلکہ وہ سطر بھی اب وہ بھی اس کی بھی پرواہ نہیں ہے, وہ بھی نظر آئے تو کوئی پرواہ نہیں. یہ ترقی یافتہ ہے, یہ ترقی یافتہ ہے. یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں دور نکل جائیں, آبادی سے دور نکل جائے. کوشش کرتے ہیں کہ کہیں الگ کسی دور پہاڑ کی چوٹی پر یا غاروں میں چلے جائیں, سمندر کی تہ میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ ان کی مجبوری ہوتی تھی کہ وہ پہاڑوں پر رہتے تھے اور غاروں میں. دیکھیں اللہ نے ان کو عزت دی ہے, مال دیا ہے, یہ جنگلی بنتے ہیں. ہر زمانے میں انسان کو جتنے بھی اللہ خوشحالیاں دیتا ہے تو یہ نافرمان ہوتا ہے, یہ اللہ سے دور ہوتا ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ اس ملکہ نے اپنی ذمہ داروں سے کہا کہ میں تمہارے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی, تم مشورہ دو گے تو میں وہی کام کروں گی. جمہوریت تھا اور خوشحال قوم تھی, تو جو ان کے سپاہی تھے, جو فوجی تھے, جو ذمہ دار تھے, تو انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوت واولو باس شدید والامر الیک فانظر ماذا تأمرین, کہ آپ ہم سے مشورہ لیتے ہیں تو ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں اور ہم تو لڑ سکتے ہیں, ہم قوت والے لوگ ہیں, آپ حکم دیں گے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. اب آپ کی مرضی, ہم نے تو اختیار دیا ہے, چاہے تم لڑنے کا فیصلہ کرو یا امن معاہدہ کرو ان سے, لیکن ہم لڑنے سے نہیں ڈرتے. انہوں نے یہ کہا کیونکہ وہ تو دنیا دار قسم کے لوگ ترقی یافتہ تو تھے, قوت تو تھی ان کے پاس, ترقی کی تھی, لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ سامنے تو اللہ کے پیغمبر ہے. یہ عورت میں زیادہ عقل تھی ان سے. جہاں مشرک ہوتے ہیں تو مشرک مرد وہ دنیا کے لحاظ سے تو عقل مند ہوتا ہے, دنیا کے لحاظ سے, لیکن اس میں وہ عقل نہیں ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. جس طرح یہ آج یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عقل والے, ہم نے ترقی کی ہے. کیا ترقی کی ہے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ لوگ قبر کے سامنے جھکتے تھے, اور آج ہزاروں سال بعد بھی تم قبر کے سامنے جھکتے ہو. کیا ترقی کی ہے تم نے؟ وہاں بھی پنچن پاک, یہاں بھی پنچن پاک ہے. وہ بھی مردوں سے ڈرنے والے, تم بھی مردوں سے ڈرتے ہو. کیا ترقی ہوئی ہے؟ ان کے پاس بھی مال تھا, کھانا کھاتے تھے, اور تم بھی کھاتے ہو. صرف یہ کہ تم ہزاروں سال بعد پیدا ہو. تمہارے بابے کا نام بلے شاہ, ان کے بابے کا نام حبل شاہ تھا. وہ الگ ان کے لات, اور یہ دوسرے نام تھے ان کے, ود شاہ تھا, اور دوسرے نام جو قرآن نے بیان کیے ہیں وسوا, یہوس, یہوک اور نصر. آسان کام ہے, بس بابا کے ساتھ شاہ لگاؤ, کسی چیز کے ساتھ, پہاڑ کے ساتھ شاہ لگاؤ, جبل شاہ ہو گیا. درخت کے ساتھ شاہ لگاؤ, درخت شاہ بابا ہو گیا. سمندر کے ساتھ شاہ لگاؤ, سمندر شاہ ہو گیا. گلاب کے ساتھ شاہ لگاؤ, گلاب شاہ ہو گیا. بس ان کا یہ معبود بن گیا. اب جو یہ مانگیں گے یہیں سے ملے گا. یہ اس لیے کہ شاہ کا ایک کاروبار چلا ہے. شاہ کہاں جاتا ہے؟ جہاں سے بھی آیا ہو, لیکن شاہ آگے بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچا ہے, ضرور وہ کرے گا. باپ حسین کی اولاد سے ہے, ماں حسن کی اولاد سے ہے. وہ ایک تو دیکھتا ہے کہ اس نے تو یہ کیا, چچا زاد بھائی ہیں, سگے ہیں. وہ دوسرا کہتا ہے میرا باپ حسن سے ہے اور میری ماں حسین سے ہے. یہ شاہ جی بن گیا. آسان نسخہ ہے, شاہ جی بن گیا. اب کیا ہے؟ اب لوگوں لے آؤ, ہمیں کھلاؤ پلاؤ. ہم نبی علیہ السلام کے نواسے ہو گئے. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام تو لوگوں سے نہیں کھاتے تھے. نبی علیہ السلام تو محنت مزدوری کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے تو اولاد کو صدقات سے منع کیا, زکات سے منع کیا. تم کس کی اولاد ہو؟ تم نبی علیہ السلام کی اولاد سے تو تعلق نہیں رکھتے ہو. نبی علیہ السلام تو اپنے داماد علی رضی اللہ عنہ, حسن حسین کے والد کے ہاتھوں سے مزارات کو ڈرایا کرتے تھے. تم مزارات بناتے ہو. تمہارا کون سے علی سے تعلق ہے؟ تمہارا کون سے حسین سے تعلق ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان سے حساب کرے, پوچھے کہ یہ تم کون سے راستے پر چلتے ہو. یہ تو یہودیوں کا راستہ ہے, یہ تو علی رضی اللہ کا راستہ نہیں ہے, حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا راستہ نہیں ہے. فرمایا کہ ان کو سمجھایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. وہ سمجھدار تھے. انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ وہ حکمران ہے, اس نے جو خط لکھا ہے بالکل صحیح انداز سے لکھا ہے. یہ میں بتا دوں, ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون, کہ جب بادشاہ ملک کی جمع ہے, بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی ملک میں فتح کرنے کے بعد, تو یاد رکھے بادشاہ عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ آنے کے بعد تم اسی طرح وزیر رہو گے, تم اسی طرح گورنر رہو گے اور کمشنر رہو گے. آنے کے بعد تمہیں ہتھکڑیاں پہنا کر جیلوں میں ڈال دیا جائے گا.
یہاں کے پھر تم گورنر اور وزیر نہیں رہو گے. باتیں تو بڑی کرتے ہو کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر انہوں نے حملہ کیا اور تمہیں شکست ہوئی تو پھر تمہاری یہ وزیری اور مشیری تمہاری گورنری نہیں رہے گی. پھر وہ تمہیں رسیوں سے ہتھکڑیوں سے باندھ کر زنجیروں سے تمہیں قید خانے میں ڈال دے گا، ذلیل کر دیے جاؤ گے. اور بادشاہ اسی طرح کرتے ہیں. تو وہ اس خاتون نے، اس ملکہ نے یہ کہا کہ ایسا کرتی ہوں میں کہ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، کہ میں کچھ تحفے تحائف کچھ مال بیچتی ہوں. حد سے تو ایسا پتہ نہیں لگتا کہ یہ دنیا دار انسان ہے، لیکن میں کچھ مال بیچتی ہوں تو تحفے تحائف. بادشاہ اکثر دنیا دار ہوتے ہیں، یہی خیال ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جمع کریں، تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ میں مال بیچتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو یہ پھر دنیا دار ہے، اور اگر قبول نہیں کیا تو یہ نشانی ہے کہ وہ دنیا کے لیے ہمیں خط نہیں بھیجا ہے، واقعی وہ مخلص ہے ایمان لانے کے لیے، واقعی وہ ہمیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو انہوں نے بہت سارا مال انہوں نے بھیجا ہے اپنے آدمیوں کے ہاتھ. یہ وہاں گئے ہیں، فلما جا، جتنا بھی وقت لگا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ جب آئے ہیں جا سلیمان، جب سلیمان کے پاس یہ آئے، قالا اتمدوننی بمال بما فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. یہ آئے ہیں، دنیا دار ہوتے تو خوش ہو جاتے. مولوی صاحب کو جیسا بھی مال ہو ان کے سامنے غلط کام کرو، ان کو پیسہ دو، جزاک اللہ یہ کہیں گے. اگر کوئی نہیں بھی دیتا تو لوگوں کو سناتا ہے جزاک اللہ، جیسے لوگ ذرا تک دے رہے ہیں، تاکہ اور لوگ بھی وہ بھی اس طرح سمجھے کہ واقعی مولوی پر لوگوں کا بڑا اعتماد ہے، پیسہ مل رہا ہے. پیسہ ہر ایک سے لیں گے، گانے والوں سے، ناچنے والوں سے، رشوت والوں سے، جو شراب پینے والوں سے، ہیروئن بیچنے والوں سے، ہر ایک سے. مولوی صاحب یہ تو حرام ہے کیوں لیتے ہو؟ بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں، ایسے لوگ جو پوچھتے ہیں مولویوں سے یہ تو حرام ہے. مولوی پہلے سے ان کو جواب یاد ہوتا ہے، پہلے سے جواب معلوم ہے. تو معلوم ہے کہ اگر کسی نے پوچھا جی کیوں لیتے ہو حرام مال، یہ جی اس پر تو ہم لیٹرین بناتے ہیں، پہلے سے سوال کا جواب ہے. تم تو قرآن حدیث بیان کرتے ہو، حرام پیسہ کیوں لیٹرین بناتے ہیں؟ لیٹرین بھی بن گئے مسجد میں. ان کا یہی جواب ہے کہ جی ہم کھا کر ان کا بھی لیٹرین ہی بنے گا، یہ حرام ہی کھاتے ہیں. یہ دراصل یہی جواب دینا چاہتے ہیں کہ یہ تو ہم کھا کر یہی چیز بنتا ہے، ورنہ لیٹرین غسل خانے بھی تو مسجد کے حصے ہیں، تم حرام پیسہ لگاتے ہو اس پر. یہ ان کا جواب. ان کو ہوش نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے. یہاں تو یہ باتیں ہم کر لیں گے، لیکن اللہ کے پاس جب جائیں گے تو وہاں بھی ایسی باتیں ہوں گی. سلیمان علیہ السلام نے یہ کہتے ہیں ہم انبیاء کے وارث ہیں، دیکھیں نبی کا واقعہ ہو رہا ہے، اور بھی ہے لیکن یہ نبی ہے، یہ ان کو معلوم نہیں ہے. دیکھیں نبی کے سامنے، سلیمان علیہ السلام کے سامنے بے حساب جواہرات اور ہیرے اور قیمتی پتھر اور خزانے اور مال لایا گیا ہے. سلیمان علیہ السلام کو تو فوراً جمع کرنا چاہیے تھا کہ جی اس کو تو میں اس سے مسجد بناؤں گا اور اسلام کے کام کے لیے لگاؤں گا. انہوں نے دیکھتے ہی کہا، ان سے کہا کہ کیا تم مجھے مال کے ذریعے سے مدد دینا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے مال کی لالچ دیتے ہو. نبی علیہ السلام کو مکے میں، اس لیے یہ انداز ہے قرآن کا، مکے میں نبی علیہ السلام کو دوسرے لالچوں کے ساتھ ایک لالچ یہ بھی دی گئی کہ تم اگر مال چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے مال جمع کرتے ہیں جتنا تم چاہو گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا ہو، میرے رشتے دار ہو، میں نے یہ آواز مال جمع کرنے کے لیے نہیں اٹھائی ہے. میری بات سمجھو، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارا رب ہے. مال تمہیں مبارک ہو، مال تمہیں مبارک ہو. میں تو مال کے لیے لا الہ نہیں پڑھتا، میں تبلیغ پیسوں کے لیے مال بنانے کے لیے نہیں کرتا. میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کرو گے تو بڑے بادشاہ بن جاؤ گے، آخرت میں بھی تمہیں اجر ملے گا. مدینے گئے، ایک بات تو نہیں ہے، انبیاء کے کتنے واقعات ہیں. مدینے گئے، عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ، وہاں جب گئے ہیں نبی علیہ السلام نے بھائی بنایا، بھائی چارہ ان کا ایک انصار سے ان کا بنایا، بھائی بن گئے، موافقت. بھائی مالدار تھا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کا. انہوں نے کہا کہ تم میرے بھائی ہو اللہ کے لیے، میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر تمہارا ہے، میری جائیداد ہے، تم شریک ہو، یہاں تک کہ میری 2 شادیاں ہیں، تم نے سب کو چھوڑ دیا ہے، ان میں سے میں ایک کو طلاق دے کر عدت پوری ہونے کے بعد تم نکاح کر لو، تم میرے بھائی ہو. یہ ساری باتیں انہوں نے سنی، مولوی سے نہیں، پیر سے. یہاں تو پیر دوسرے کے نکاح میں ہوتا ہے، مولوی کے نکاح، مولوی اور پیر دوسرے کے نکاح میں ہوتا ہے، بگا لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں طلاق دے دوں گا اور اللہ کے لیے
تم میرے بھائی ہو, تم جائز طریقے سے نکاح کر لینا. بھائی نے ساری باتیں سنی, یہ بھائی ہوتا ہے, یہ مومن ایماندار ہوتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا بھائی یہ سب کچھ اس میں اللہ برکت دے, تمہیں مبارک ہو, تمہیں مبارک ہو. مجھے بازار کا راستہ بتا دو کہ مدینے میں بازار کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے تاکہ میں کاروبار کروں. ہم عزت دار لوگ تھے مدینے مکے میں, ہم وہاں چندہ خور نہیں تھے, ہم مولوی کی اولاد نہیں ہے, مولوی نہیں ہے, ہم گدی نشین نہیں تھے, ہم ملنگ اور مجاور نہیں تھے, ہم عزت دار لوگ تھے. اللہ کا کلمہ ہم نے قبول کیا ہے, ہم نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے. ہمیں راستہ بتاؤ. مزدوری کرنے والے, بوجھ اٹھانے والے لوگ ہیں, ایمان لا کر کسی پر احسان نہیں کیا ہے, راستہ بتاؤ ہمیں. ان کو راستہ بتایا گیا. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اتنا کمایا کہ انہوں نے شادی کر لی. یہ جو ولیمے کی سنت ہے, آج ہم ولیمہ کھاتے ہیں, یہ اس مجاہد بندے نے اتنی محنت کی کہ کچھ عرصے کے بعد اپنی کمائی سے شادی کر لی, اپنے کمائی سے شادی کر لی اور ولیمہ بھی دیا مسلمانوں کو. کتنے واقعات ہیں قرآن حدیث میں, لیکن یہ واقعات یہ مشکل ہے ان پر چلنا, پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا ہے. اور ان کے سامنے خوشبودار بریانی آئے, مثالے دار, یہ صبر کرے. یہ قرآن کو ایک طرف رکھ دیں گے, حدیث کی کتابوں کو ایک طرف رکھ دیں گے. ان کو کھانا چاہیے, ان کو مال چاہیے. دین کی خدمت ایسی تو نہیں ہوتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم مجھے لالچ دینا چاہتے ہو, مال کے ذریعے سے مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ نے وہ کچھ دیا ہے جو تمہارے مال سے, ان تحفوں سے بہت ہی بہتر ہے. ان تحفوں سے, دنیا کے ان مال سے تم ہی خوش ہوتے ہو. ارجع الیہم ولنأتینہم بجنود, آپ یہ سامان واپس لے جائیں, ان کے ساتھ چلے جائیں. دوبارہ جو ان کو پیغام دیا, اور وہاں بتا دے اپنے حکمرانوں کو کہ اب کے بار میں وہ حملہ کروں گا, وہ حملہ میں کروں گا کہ تمہیں ذلیل کر کے اپنے علاقے سے نکال دیا جائے گا. تمہیں میں نے اللہ کی طرف بلایا, اللہ کا پیغام دیا, تم مجھے خریدنا چاہتے ہو, تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو. اب میں حملہ کروں گا تو تمہیں وہ سزا دوں گا کہ اپنے علاقے سے تمہیں نکال دوں گا اور تم رسوا ہو جاؤ گے. قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا. اس کے بعد پیغام آیا, انہوں نے کہا کہ ملکہ نے قبول کر لیا اور وہ سمجھ گئی, پہلے خط سے سمجھ گئی تھی, دیکھے تعریف کی تھی خط میں, اور یہ جانے کے بعد مکمل اس کو یقین آ گیا کہ یہ دنیاوی بادشاہ نہیں ہے, یہ لالچی انسان نہیں ہے, واقعی یہ جو کچھ کہتا ہے بالکل صحیح ہے, یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. انہوں نے اسلام قبول کیا وہاں پر, اور یہ پیغام بھیجا کہ ہم مسیح ہو کر فرمانبردار ہو کر آ رہے ہیں. کیا سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا وہ عرش لے آئے. پھر اس کے بعد وہ عرش جو ہے وہ اللہ کی مدد سے سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا گیا. ایک جن تھا, اس نے کہا میں لے آتا ہوں, آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا. اس میں ایک اور تھا, مالک فرماتا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. تو ان میں ایک علم والا تھا, اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام, آپ نے ایک طرف دیکھا نہیں ہوگا کہ اتنی دیر میں وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. آنکھ کی جھپک میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وہ تخت جو تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا. سلیمان علیہ السلام نے تخت کو دیکھنے کے بعد یہ الفاظ ادا کیے کہ ھذا من فضل ربی, کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. اب یہاں سے جو ہے وہ یہ بعض پیشور یہ باتیں نکالتے ہیں, ان کے پاس قرآن میں تو کچھ ہوتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جن کو ہم پکارتے ہیں یہ ثابت ہے قرآن سے کیا ثابت ہے؟ یہ علم والا, یہ صوفی تھا, یہ کوئی کلندر تھا, بیٹھا ہوا تھا, اور انہوں نے وہ تخت جو ہے وہ فوراً وہاں سے اٹھا کر لے آئے. حالانکہ قرآن میں ایسی بات نہیں ہے, یہ تو ایک مجہول تھا. دیکھیں واقعہ بیان ہوا کہ ایک علم والا, پیغمبر سے بڑا علم کس کو ہوتا ہے؟ پیغمبر کی موجودگی میں کتاب کا علم پیغمبر سے زیادہ کسی کو نہیں ہوتا. یہ بات ہو رہی ہے کہ تخت سامنے موجود ہے, اور سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے رب کا فضل ہے, شکر بھی ادا کرو. دیکھتے ہیں کہ یہ کسی اور نے نہیں کیا, یہ میرے رب نے کیا, یہ میرے رب نے کیا. فلک جھپکنے میں کام کون کرتا ہے؟ سورہ قمر میں بیان ہوا ہے وما امرنا الا واحدۃ کلمح البصر, کہ ہمارا حکم ایسا ہوتا ہے کہ پلک جھپکنے میں ہوتا ہے. یہ تو اللہ کی صفت ہے, اللہ کا حکم ہے پلک جھپکنے میں کام کرنا. کوئی انسان نہیں کر سکتا. یہ معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام کا, اللہ نے کیا. لیکن اس کے باوجود اگر وہ فرض معاد ہم یہ مان لیتے, سورہ بقرہ میں بھی گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کام کرواتا ہے, تو آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام, ان کے جو وہ صندوق تھا جن میں یہ معجزات تھے, لاٹھی اور تختیاں تھی, تورات تھی, وہ بھی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے ان کے پاس بھجوایا تھا. فرشتے لائے تھے وہاں پر. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کام کروا سکتا ہے. اور جبریل علیہ السلام تو کتنے بار, ہزاروں بار زمین پر آئے ہیں. اتنے قوت والا فرشتہ ہے وہ کہ 600 تو پر ہیں ان کے. اگر وہ اصلی شکل میں آ جائے تو زمین پر نہ سما سکے, زمین چھوٹی ہے. اور
جبریل علیہ السلام کے جسامت وہ بڑا ہے اس سے، انسانی شکل میں آئے، نبی علیہ السلام کے پاس بھی آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے ہیں، کتنے فرشتوں کے پاس آئے، کتنے پیغمبروں کے پاس آئے، ہر پیغمبر کے پاس جبریل علیہ السلام آئے ہیں۔ تو وہ جب کام کرتا ہے اللہ کے حکم سے تو پلک جھپکنے میں ہو جاتا ہے۔ لیکن بفرض مال اگر ان کی یہ بات ہم مان لیں، صوفیاء اور ملنگوں اور کلندروں کی یہ بات، تو اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ملنگوں اور کلندروں سے مانگنا اور ان کو پکارنا، ان کے نام نظر و نیاز دینا جائز ہے؟ یہاں تو یہ ہونے کے بعد سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ھذا من فضل ربی لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، تاکہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ یہ کام ہونے کے بعد اللہ نے مجھے آزمائے کہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ اس میں کہاں ہے کہ یہ ہونے کے بعد صوفی کے قدموں پہ پڑ جاؤ یا ان کے نام نظر و نیاز دو یا ان کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ؟ قرآن میں تو یہ نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے کیا اور اس لیے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ تو جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا شکر ادا کرے، نظر و نیاز دے، گیارہویں دے، شربت کسی کے نام پلائے یا کسی اور کے نعرے لگوائے، یہ اس آیت کا انکار ہے۔ یہ آیت پوری تو نہیں ہوئی ہے۔ ایک حصہ دیکھے، تھوڑے الفاظ تو انہوں نے لے لیے، تھوڑے الفاظ انہوں نے لے لیے کہ اس کے پاس علم تھا اور بس عالم ایسا ہو گیا، یہ صوفی کر سکتا ہے۔ اب نیچے جو باتیں لکھی ہوئی ہے آیت پوری نہیں ہوئی ہے۔ یہ کس کے شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ کس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ یہ بات آگے پھر یہ نہیں سوچے، ان کی مطلب کی بات آ گئی کہ ایک انسان نے ایسا کر دیا، حالانکہ واضح بات نہیں ہے کہ یہ اس نے کیا، یہ اللہ نے کیا۔ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا، اللہ نے جس کے ذریعے سے بھی کیا، فرشتوں کے ذریعے سے کیا۔ خاص علم اللہ تعالیٰ فرشتے کو دے سکتا ہے انسانی شکل میں۔ فرشتے آئے ہیں زمین پر، کئی بار آئے ہیں، اللہ ان سے کام کروا سکتا ہے، پروردگار اپنے حکم سے بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ قرآن میں جو بیان ہوا ہے تو یہ اس تشریح کے ساتھ کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ فرمایا ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو بھی شکر کرتا ہے تو اپنے لیے شکر کرتا ہے، ومن کفر، جو کفر کرتا ہے فإن ربی غنی کریم، میرا رب جو ہے وہ بڑا بے پرواہ اور کریم رب ہے۔ جو اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اللہ کے نام نیاز نہ دے، اللہ کو نہ پکارے، اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے، اسی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ان سے بے پرواہ ہے۔ اللہ بھی ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا اور یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ آیت مل گئی ہے۔ اسی آیت میں ساری تشریح کی ہوئی ہے، جو اللہ کو نہ پکارے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اللہ کی بات نہ مانے، اللہ کا حکم نہ مانے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے بے پرواہ ہے، وہ ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایماندار مومن جو ہوتے ہیں وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور خاص کر کے ھذا من فضل ربی جو ہے یہ آج آپ کو ملے گا کہ حرام خور غلط کاروبار کرنے والے یہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ گناہ ہے۔ ھذا من فضل ربی کس کو دینا چاہیے؟ ھذا من فضل ربی آسان باتیں ہیں، نماز پڑھنے والے کو نماز 5 اوقات کی نماز پڑھتا ہے، اس کو ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی مہربانی ہے کہ میں 5 اوقات کی نماز پڑھتا ہوں۔ روزے رکھتا ہے، ھذا من فضل ربی، میں نے روزے رکھے۔ زکات دیتا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ مالدار ہونے کے شکل میں حج ادا کرتا ہے، ھذا من فضل ربی۔ دعوت اللہ دیتا ہے، ھذا من فضل ربی۔ سچ بولتا ہے، ھذا من فضل ربی۔ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ھذا من فضل ربی۔ یہ نہیں کہ رشوت لیتا ہے، ھذا من فضل ربی۔ جوا کھیلتا ہے، ھذا من فضل ربی۔ یہ ناچنے اور گانے سے پیسہ آ رہا ہے، ھذا من فضل ربی۔ یہ مجرم لوگ ہیں جو غلط کام پر یہ بات زبان پر لے آتے ہیں کہ یہ تو میرے رب کی مہربانی ہے۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں ناچنے والے، فلمیں بنانے والے، چوری کرنے والے، ڈاکے ڈالنے والے، کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ کیا کرم ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے؟ اللہ نے تو منع کیا ہے تمہیں چوری کرنے سے، ڈاکے ڈالنے سے، ایک تو نافرمانی کرتے ہو اور الٹا یہ کہتے ہو کہ اللہ کا کرم ہے، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے اس کام میں۔ یہ تو ایماندار کو اس طرح باتیں کرنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اللہ کی مدد سے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی نیک کام نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی ایک قدم بھی اللہ کے راہ میں نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ ہمت دیتا ہے، تو اس کے بعد اللہ کے بندے اللہ کے راہ میں آگے بڑھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مضبوط دل عطا کرتا ہے، ان کا مال بھی لگتا ہے اللہ کے راہ میں، ان کا وقت بھی لگتا ہے، ان کے پاس ہمت ہوتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں وہ اللہ سے نیک کام کرنے کی توفیق مانگا کرتے تھے۔ تو آج ہمیں بھی اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اچھے کاموں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ اللہ کے دین کے لیے جو سچا دین ہے اس کے لیے ہم کام کریں، اپنا وقت لگائیں، اپنا مال لگائیں، تاکہ ہمارا مہربان رب ہم سے راضی ہو کر ہمیں ہمارے یہاں بھی حامی اور ناصر ہو، اور جب ہم ان کے پاس جائیں تو ہمارا مہربان رب حقیقی رب ہم سے راضی ہو کر ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات جنتوں میں داخل کرے۔